السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ہمارا یہ فہم دین کورس آج اس کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس لیکچر میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، دنیا میں ان کا دوبارہ تشریف لانا، دین اسلام کو غالب کرنا اور کرۂ ارضی پہ صرف اور صرف اسلام کا جھنڈا لہرا دینا، اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یاجوج ماجوج ان کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ معجزانہ شان کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ان کی والدہ سیدہ مریم وہ عظیم ترین خاتون ہیں جن کے وطن سے انہوں نے جنم لیا، بن باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ انہوں نے یہودیوں کے بگڑے ہوئے اخلاق، ان کی سود خوری، ان کے ظلم و عدوان، اور جو کچھ بھی انہوں نے فساد برپا کر رکھا تھا، جب ان کی اصلاح کی تو سب یہودی ان کے مخالف ہو گئے۔ مخالفت یہاں تک پہنچی کہ وقت کے بادشاہ کے پاس انہوں نے کمپلینٹ کی کہ اس طرح سے ایک نوجوان ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ بڑا فساد پھیلا رہا ہے، اور ایسے ایسے مقدمے دائر کروائے، ایسی ایسی شکایات کی کہ اس بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی پولیس اور سرکاری نمائندے روانہ کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں، دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے، اور باقاعدہ پیغام دے دیا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ اسے گرفتار کر کے سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ جب وہ ظالم سرکاری نمائندے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو ایک انجیل برناباس ہے، اس کا بیان یہ ہے انجیل کا کہ ایک یہودی اسکریوتی اس کا نام انجیل میں بیان کیا گیا ہے، اس نے بڑے کاہن سے باقاعدہ رشوت لی مخبری کرنے کی کہ میں بتاؤں گا کہ اس وقت جناب عیسیٰ کہاں ہے۔ اس نے مخبری کی، سپاہی گرفتار کرنے کے لیے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب گرفتار کرنے کے لیے ان کی مخصوص جگہ تک پہنچے تو وہ سکریوتی ساتھ آیا تھا بتانے کے لیے، مخبری کے لیے۔ اس
اس نے یہ بات طے کی ہوئی تھی۔ جو ہی اس نے ساری تفصیلات بتائیں اور بتا کے کسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے پہلے اللہ نے اس سیکیورٹی کی شکل کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا، بے نہیں، وہی شکل وہی آواز۔ تو ان پولیس کے نمائندوں نے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 فرشتے انجیل برناباس کے مطابق وہاں سے اٹھا کے اپنی حفاظت میں لے گئے۔ تو انہوں نے کہا تم ہی عیسیٰ ہو، وہی شکل وہی آواز وہی سب کچھ۔ تو انہوں نے اس سیکیورٹی کو سولی پر لٹکا دیا۔ یہ انجیل کا بیان ہے۔ ظاہر ہے یہ مقدس مذہبی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس میں کچھ انہوں نے تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ ایک دوسرا بیان صحابہ کرام کا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر میں صحیح سند کے ساتھ ان سے ثابت ہے کہ جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے سرکاری سپاہی نمائندے پہنچے تو حضرت عیسیٰ کے حواریین، ان کے صحابہ ان کے پاس بیٹھ کے تعلیم لے رہے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ اس طرح سے گرفتاری کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ان حواریین سے پوچھا کون ہے جو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہے ایک قربانی دے کے کہ اس کی شکل میرے جیسی بنا دی جائے۔ تو یہ سب سے چھوٹا نوجوان ان کا حواری تھا، اس نے کہا یہ قربانی میں دوں گا اور میں اسے اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو فرشتے لے گئے اور جب وہ سرکاری نمائندے آئے تو انہوں نے اس حضرت عیسیٰ کے حواری کو سولی کے پھندے پہ لٹکا دیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس صحیح سلامت پوری حفاظت کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس ساری صورتحال کی طرف قرآن مجید کی 3 آیات بینات ایسی ہیں جن کے سیاق و سباق، جن کے کانٹیکسٹ اور جن کے الفاظ سے اور صحابہ کی تفسیرات اور اللہ کے پیغمبر کی تفسیرات سے واضح پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش تو کی گئی، لیکن اللہ نے ان کے سارے پلان ناکام کر دیے اور بحفاظت اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ زندہ اوپر اٹھا لیا۔ وہ تینوں مقام میں آپ کے سامنے مختصراً پڑھتا ہوں۔ ایک مقام ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 55۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے جناب عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الی، میں پورے کا پورا آپ کو لے لوں گا، ورافعک الی، اپنی طرف اٹھا بھی لوں گا، ومطہرک، اور تجھے پاک کر دوں گا، یعنی کہ یہ غلیظ اور گندے ہاتھ آپ تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ان کافروں سے پاک صاف کر کے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جو تیری اتباع کریں گے ان کو کافروں پہ غلبہ دے دوں گا قیامت تک۔
ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں لوٹنا ہوگا، پھر جس میں تمہارے اختلافات تھے ان کے فیصلے میں خود کروں گا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 ہے۔ تو متوفی اسی سے لفظ وفات بھی ہے۔ وفات کا عربی زبان میں اصل معنی ہے پورے کا پورا کسی کو لے لینا۔ اسے وفات کہتے ہیں، اور یہ معنی قرآن مجید کی کئی آیات بینات سے ثابت ہے۔ ایک دوسرا مقام ہے سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے کہا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ پہلے اللہ نے رد کیا یہودیوں کا، ایسے خبیث لوگ کہ بجائے اس کے کہ بعد میں شرمندگی محسوس کریں کہ ہم نے ایک پیغمبر کے خلاف یہ حرکت کی ہے، وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور یہودیوں کے اس کہنے کی وجہ سے ان پہ لعنتیں برسیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا، حالانکہ نہ اسے قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس حقیقی علم کوئی نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ محض گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً وہ اسے قتل نہیں کر سکے تھے۔ بر رفعہ اللہ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ رفعہ، ان کو اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے تو حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 158۔ ایک تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں بھی حضرت عیسیٰ کا اس معنی میں تذکرہ کیا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بلا شبہ حضرت عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، ان سے قیامت کا آنا معلوم ہوگا۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، قطعاً اس معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہونا۔ وَاتَّبِعُونِ، میری پیروی کرنا۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری عزت، پروٹوکول اور آنر کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اوپر اٹھایا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ ان سے ملاقات کر کے حضرت عیسیٰ کی شکل و صورت اور ان کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، جناب ابو العالیہ تابعی کہتے ہیں، مجھے تمہارے نبی کے کزن نے، تمہارے نبی کے چچا کے بیٹے نے بتایا، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے بتایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رأیت لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی۔ تفصیلی حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں، میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، مربوعاً، درمیانے قد کے تھے، مربوع الخلقی، درمیانے ہی جسم کے تھے، سمارٹ، درمیانہ خوبصورت جسم، الی الحمرہ والبیاض، سرخ و سفید ان کا رنگ تھا، ثابت الرأس، ان کے بال سیدھے لٹکے ہوئے تھے، خوبصورت زلفوں کی طرح۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کو جناب عیسیٰ کی خواب میں زیارت کروائی گئی تو آپ نے ان کا نقشہ اس طرح سے کھینچا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3441 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو مجھے میری نظر ایک آدمی پر پڑی، آدم، کچھ گندمی مائل اس کا رنگ تھا، سبط الشعر، بال بالکل سیدھے تھے،
युहादा बैन रजुलैनि, दो आदमियों ने उनको सहारा दिया हुआ था। यंतिफु रअसुहु माआ, उनके सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। फकुल्तु मन हाजा, मैंने पूछा ये कौन है? कालू इब्नु मरियम, उन्होंने कहा ये मरियम के बेटे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद अहादीस में मुतवातिर की हद तक पहुंची हुई हैं, ये भी बताया कि वो वापस तशरीफ लाएंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुझे मेरे शेख अली इब्न अब्दुल्लाह ने बताया, वो कहते हैं मुझे उस्ताद मोहतरम इमाम सुफियान ने बताया, इमाम सुफियान कहते हैं मुझे मेरे उस्ताद इमाम ज़ुहरी ने बताया, इमाम ज़ुहरी कहते हैं मुझे मेरे उस्ताद हज़रत अबू हुरैरा के दामाद सईद इब्न मुसय्यब ने बताया, हज़रत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं मुझे मेरे ससुर सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा ने बताया, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे अल्लाह के रसूल ने बताया। आपने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअह, उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी, हत्ता यंज़िल फ़ीकुम इब्नु मरियम, जब तक मरियम के बेटे जनाब ईसा तशरीफ़ नहीं लाएंगे, वो उतरेंगे हकमन, हुक्मरान बनकर, मुक़सितन, अदल व इंसाफ कायम करने वाले बनकर, फ़यक्सिर सलीब, वो सलीब को तोड़ देंगे, वयक़्तुल खिंज़ीर, खिंज़ीर कत्ल करेंगे, वयज़उल जिज़्या, जिज़्या का सिलसिला ख़त्म कर देंगे, वयफ़ीज़ुल माल, माल इतना आम हो जाएगा उनके दौर में, ला यक़बलहु अहद, कोई लेने वाला नहीं होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2476। एक और हदीस में सही बुखारी ही है, हदीस नंबर 3448 में इमाम ज़ुहरी कहते हैं मुझे सईद इब्न मुसय्यब ने बताया, सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं मुझे सहाबी रसूल ने बताया, जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, एक वक्त आएगा इब्न मरियम नाजिल होंगे, हुक्मरान बनकर, आदिल बनकर, सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को मारेंगे, जिज़िया ख़त्म कर देंगे, माल आम हो जाएगा, कोई लेने वाला नहीं होगा। और उस दौर में लोगों में नेकी का जज्बा इतना हो जाएगा कि एक सजदा पूरी दुनिया से लोगों को प्यारा लगेगा। और दुनिया में जो कुछ चीज़ें हैं उनसे भी बाज़ मुहद्दिसीन ने ये इसका मफ़हूम बयान किया है, बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा है कि लोगों को पता चल जाएगा क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, जनाब ईसा आ चुके हैं, उनकी माल में दिलचस्पी ही नहीं होगी, पूरी दुनिया को छोड़ के बस वो अल्लाह को सजदे कर रहे हो। सुम्मा यक़ूलु अबू हुरैरा, ये देखिए सहाबी क्या तफसीर कर रहे हैं। ये हदीस बयान करने के बाद हज़रत अबू हुरैरा कहते, अगर तुमने इस मसले को कुरान से समझना है तो अल्लाह की किताब की ये आयत तो पढ़ो, व इन मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से कोई शख्स ऐसा नहीं है, इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, वो हज़रत ईसा की मौत से पहले उन पर ज़रूर ईमान लाएगा। व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन जनाब ईसा उन पर गवाह होंगे। ये सूरह निसा आयत नंबर 159, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकायदा तिलावत करते कि यही मसला कुरान में भी है। कहाँ नाजिल होंगे, इस बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तफसीली हदीस है जो हमने कल भी सुनी थी, जिसके रावी हज़रत नवास इब्न समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत ईसा को भेजेंगे, फ़यंज़िलु इंदल मनारतिल बैज़ा, वो एक सफ़ेद मनारे के पास, सफ़ेद मीनार के पास, शर्क़ी दिमश्क, जो दिमश्क के मशरक़ की जानब है, वहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। बैन महरूदतैनी, उन्होंने दो ख़ास किस्म के कपड़े पहने होंगे, वाज़िअन कफ़ैही, अपनी हथेलियों को उन्होंने रखा होगा, अला अजनिहति मलकैनी, फरिश्तों के परों पर। इज़ा क़त्ता रअसहु, जब वो अपना सर झुकाएंगे, क़तरा,
تو ان سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے. وَإِذَا رَفَعَهُ جب سر اٹھائیں گے تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ تو موتیوں کی طرح چمکتے دمکتے موتیوں کی طرح پانی کے قطرے گریں گے. فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ کوئی کافر جو اس وقت زندہ ہوگا يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ جب اس تک حضرت عیسیٰ کا سانس پہنچے گا تو وہ مر جائے گا. وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ حضرت عیسیٰ کو اللہ ان کے سانس میں اور ان کی خوشبو میں مہک میں یہ طاقت رکھیں گے کہ جہاں جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہاں وہاں تک ان کے سانس کی مہک پہنچ رہی ہوگی. یہ ٹیکنالوجی ہے جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے. دنیا کی کوئی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ دجال موجود ہوگا وہ اس کے تعاقب کریں گے باب لد میں جو فلسطین اسرائیل میں ایک جگہ ہے وہاں پہنچ کے اس کو قتل کر دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ بن مریم ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے فتنے سے بچایا ہوا تھا اور وہ اہل ایمان تھے. فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وہ ان کے چہروں پہ پیار کریں گے ہاتھ پھیریں گے. وَيُحَدِّثُهُمْ اور ان کو بتائیں گے اللہ نے تمہیں جنت میں کتنے درجے دینے تم اتنے بڑے فتنے سے بچ گئے ہو تم ان حالات میں ایمان پہ قائم رہے ہو. دجال جیسے فتنے کا اللہ کی توفیق سے تم نے مقابلہ کر لیا ہے. پیار سے ہاتھ بھی پھیریں گے اور پھیر پھیر کے بتائیں گے جنت میں اللہ نے تمہارے کتنے درجے رکھے. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ اسی اثنا میں جناب عیسیٰ کو پیغام ملے گا اے عیسیٰ اب ایک نیا فتنہ ایسے لوگ میں نے نکال دیے ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ میرے بندوں کو لے کے دور پہاڑ پہ چلے جائیں. اللہ یجوج ماجوج کو بھیج دے گا اور ان کا فتنہ شروع ہو جائے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2937. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا قیامت تک کوئی ان کو مغلوب نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے تو اس دور میں جو ان کا امیر ہوگا وہ ان سے کہے گا ہمیں نماز پڑھائیں تو وہ کہے گا نہیں. تو وہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ نہیں تم ہی ایک دوسرے کو نماز پڑھا کے امیر بنو گے. اللہ نے اس امت کو یہ عزت دی ہے. صحیح مسلم میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا صحیح مسلم میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً وہ وقت بھی آئے گا کہ ابن مریم روحا کے راستے سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے بھی تشریف لائیں گے اور تلبیہ پکار رہے ہوں گے. ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی نے کہا تمہاری زندگی میں اگر عیسیٰ تشریف لے آئیں تو میرا بھی ان کو سلام کہنا. اتنا آپ کو یقین تھا کہ جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے. کتنی برکتیں ہوں گی ان کے دور میں, اتنی برکت ہوگی. مسند احمد کی حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیہ ختم کر دیں گے, لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے. اس کے زمانے میں جناب عیسیٰ کے زمانے میں سارے دین ختم ہو جائیں گے, صرف دین اسلام باقی رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسی کے دور میں مسیح دجال کو بھی اللہ تباہ کریں گے. زمین پہ اتنا امن ہو جائے گا. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنگلوں کے شیر اونٹوں کے ساتھ چارہ کھائیں گے, چیتے گایوں کے ساتھ مل کے چارہ کھائیں گے, بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کے چارہ کھائیں گے, بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے. سب کے اندر نقصان دہ چیزیں اللہ ختم کر دے گا.
ایک روایت میں ہے انسانوں کے اندر جو بغض، کینہ، حسد ہے، یہ بھی اللہ چھین لے گا۔ امن محبت کا دورہ ہوگا۔ فَيَمْكُثُ 40 سنہ، وہ 40 سال تک قیام کریں گے، پھر وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 9259 ہے۔ ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ اونٹنی کا ایک وقت کا دودھ ایک پورے جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور گائے کا ایک وقت کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور بکری کا ایک وقت کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری تفصیلات ہمیں بتا دی ہیں۔ تو قرآن مجید کی تقریباً 4 آیات مبارکہ ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی 20 احادیث ہیں، اور ان میں سے کئی احادیث قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے گمراہ لوگ اس مسئلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہودی تو ویسے ہی تسلیم نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو مسیح آنا ہے اس سے مراد تو دجال ہے، وہ دجال کو مسیح اور سپرمین اس کے انتظار میں۔ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے ایک غلطی کر کے پوری انسانیت کو مجرم بنا دیا تھا، اور ہمارے نبی عیسیٰ نے اپنی قربانی خود دے کے سولی پہ لٹک کے سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ قادیانی کہتے ہیں، قادیانی ان کو اس مسئلے سے بڑی خصوصی دلچسپی ہے۔ جو بھی قادیانی ملے گا سب سے پہلے اس موضوع پہ آپ سے ڈسکس کرے گا۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جب انہوں نے صلیب پہ لٹکایا وہاں سے اللہ نے غائب کر دیا، وہاں سے وہ غائب ہوئے، اس کے بعد اللہ نے ان کو زندگی دی، وہ چلتے پھرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ان کی قبر بھی ہے۔ یہ قادیانی کہتے ہیں، اور یہ سارا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو حدیثوں میں تم پڑھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، تو وہ تو قادیان میں انڈیا میں مرزا غلام احمد آ گیا، اس کو مان لو، وہ مسیح موعود ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا میں مہدی ہوں، پھر اس نے کہا میں مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں، پھر اس نے کہا میں نبی ہوں۔ ایک اور گروپ بھی ہے، ان کا موقف بھی ان کے کافی قریبی ہے، یہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وفات دے دی، اور وفات کے بعد ان کی لاش کو اٹھا لیا، کیونکہ یہودی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ سارے کے سارے موقف ان واضح احادیث کے بالکل خلاف ہیں۔ انشاءاللہ ان کی 1-2 ویڈیوز میں آپ کو اینڈ پہ دکھاؤں گا کہ کیسے کیسے مسائل کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا سلوک کیا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر ہے۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 94 ہے۔ قرآن مجید یہ تذکرہ کرتا ہے کہ جناب ذوالقرنین ایک صالح کوئی بادشاہ تھے، پوری زمین کے اوپر ان کی حکمرانی تھی۔ وہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہ گئے، وہاں کے لوگوں نے ان سے درخواست کی، یا ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ جناب ذوالقرنین، اللہ نے آپ کو بڑی بادشاہت دی ہے، یاجوج ماجوج سے ہم بڑے پریشان ہیں، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ہم آپ کو جو کہتے ہیں
آمدن دے دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ تو جناب ذوالقرنین نے کہا مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے، تم میری افرادی قوت کے ساتھ مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں گا۔ تم ایسے کرو، مجھے لوہے کے ٹکڑے لا کے دو۔ تو لوہے کے ٹکڑے لائے، ان کو جوڑتے 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 پہاڑ کی چوٹی تک لے گئے، ان کی دیوار بنائی۔ پھر انہوں نے کہا ان میں آگ لگا دو، ان کو دھونکا۔ جب ان کو دھونکا تو پھر انہوں نے کہا اب مجھے تانبا دو۔ تو تانبے اوپر تانبا لگا کے سیمنٹ کی جگہ پہ لوہے کے ٹکڑے بڑے بڑے اور تانبے کے ساتھ ان کو جوڑ کے پہاڑ کی چوٹی تک انہوں نے دیوار کھڑی کر دی اور کہہ دیا اب یہ ادھر نہیں آ سکیں گے اور نہ ہی اس دیوار میں کبھی سوراخ کر سکیں گے۔ یہ قرآن مجید کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ٹائم کم ہے، آیات نہیں پڑھ رہا، یہ آپ نے سورہ کہف آیت نمبر 92 سے 99 تک پڑھ لینی ہے۔ اور کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اللہ ان سب کو چورا چورا کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وہ وعدہ کیا؟ قیامت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہ لہروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ریلا مارتے ہوئے گزریں گے اور ان سب کو ہم جمع کر دیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96-97 میں بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کو جب کھول دیا جائے گا، وہم من کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچی گھاٹی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے اور سچا وعدہ قریب آ چکا ہوگا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، منکروں کی نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے افسوس، ہم تو غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کون ہے؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو ہم نے لوگوں کی باتیں نہیں سننی ہیں، اس کورس میں ہم نے کس کی باتیں سننی ہیں؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول کی باتیں بھی وہ نہیں جو گھڑی ہوئی ہیں، وہ جو پوری ترتیب سے ہم تک پہنچی ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ دی، اس میں ہمیں اتنا یقین ہے جیسے آپ کو یقین ہے کہ میں عبید الرحمن ہوں، اور مجھے یقین ہے یہ بھائی اقبال صاحب ہیں، یہ عدیل صاحب ہیں، یہ عاجز صاحب ہیں، فلاں بھائی بیٹھے ہیں۔ ہمیں اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ امام بخاری عظیم امام تھے اور انہوں نے اپنی کتاب میں وہ سب باتیں اکٹھی کی ہیں جو یقیناً اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے۔ ہمارے یقین کی تو یہ کیفیت ہے، ان دو گتوں کے درمیان جو کچھ ہے یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور ان دو گتوں کے درمیان جو کچھ امام بخاری نے سند کے ساتھ بیان کر کے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، وہ اللہ کے رسول کی ہی کی باتیں ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے قیامت کے دن ان پر عدالت لگے گی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ 100% ہی کافر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کہے گا یا آدم، اے آدم، تو جناب آدم کہیں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، والخیر فی یدیک، ساری خیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ارشاد، اللہ کہیں گے آدم اخرج باس النار، ان انسانوں میں سے جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے ان کو نکال کے علیحدہ کر دو۔ حضرت آدم پوچھیں گے کتنے علیحدہ کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے
من کل 1999 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے علیحدہ کر دو. فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، یہ وہ موقع ہوگا جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ اپنا حمل گرا بیٹھے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ مدہوش ہو جائیں گے، نشے میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی پکڑ سخت ہوگی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ ایک خوش نصیب ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، وہ جنتی تم ہی میں سے ہوگا اور یاجوج مجوج میں سے باقی 1000 ہوں گے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ جنت کا 4تھا حصہ تم سے بھرا ہوگا. صحابہ نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے جنت کا 3را حصہ تم سے بھرا ہوگا. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جنت میں 50% آدھے تم ہوگے. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا حساب ہوگا، اور حساب یا جنوں کا یا انسانوں کا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان میں سے اکثر سب ہی کافر ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. ان کی کیا شکل و صورت ہے، اس بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں سب تیر تکے ہیں. کوئی صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے نا، میں بھی بچپن میں سوچتا تھا، آپ نے سنا ہوا تھا ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو اتنی سی ہوتی ہے. وہ یجوج مجوج کے بارے میں باتیں گھڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں کہ یجوج مجوج مختلف قسموں کے ہیں. کچھ ہیں جو اتنے ہیں، کچھ ہیں جو درختوں سے اونچے ہیں. بڑی بڑی باتیں بنی ہوئی ہیں. ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں کہ یجوج مجوج اتنے بڑے ہیں، وہ ایک کان ایسے رکھتے ہیں، دوسرے کان کو رضائی بنا کے اوپر لیٹ لیتے ہیں. تو جتنے وہ اتنی باتیں. یہ سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد ان کے فتنے سے آگاہ کرنا ہے. ایک روایت ہے جس کو بعض محدثین نے حسن درجے کا کہا ہے کہ وہ چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے، سرخ رنگت والے ہر گھاٹی سے دوڑتے بھاگتے آئیں گے، اور ان کے چہرے ایسے ہیں جیسا کہ کوٹی ہوئی ڈھالیں ہوتی ہیں، سپاٹ چہرے والے ہیں. بعض محدثین نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بنی ہوئی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی 1000 بچے ہوتے ہیں، اور بعض پتہ نہیں بہت کچھ کہتے ہیں. ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یجوج مجوج کا نکلنا اسے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے، اور بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اسے بیان کیا ہے. کیسے نکلیں گے؟ یہ حدیث آپ نے اس کا کچھ حصہ ابھی سنا ہے، اور کچھ میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری ہے، اور یہ ماشاءاللہ حدیث کی کتابیں صحیح مسلم وغیرہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمیشہ صحیح احادیث جو اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہوں، اسی کے روشنی میں یقینی علم ملتا ہے، باقی سب اندازے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی اس طویل حدیث میں جو ہم دجال کے تذکرے میں پڑھ چکے ہیں، حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں پڑھ چکے ہیں، اس کا ایک حصہ یجوج مجوج سے متعلق ہے. وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام مہدی، حضرت عیسیٰ، دجال، یجوج مجوج، احادیث سے پتہ چلتا ہے یہ چاروں ایک ہی دور میں ہیں. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے جب وہ دجال کو قتل کر کے فارغ ہو جائیں گے کہ میں نے ایسے بندے اپنے نکال دیے ہیں
جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ میرے ایمان والے بندوں کو طور پہاڑ پہ لے جائیں۔ تیسری اثنا میں اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے، وہ ہر اونچی گھاٹی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کے پہلے لوگ تبریہ کے سمندر سے گزریں گے اور تبریہ کے سمندر کا، بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب تک ان کے آخری گزریں گے تو وہ کہیں گے یہاں پانی تھا۔ اللہ کے نبی جناب عیسیٰ اور ان کے سارے ساتھی ایک جگہ پہ طور پہاڑ پہ محصور ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ یہ فتنہ، دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ جب آپ کا کوئی بس نہ چلے، اللہ تو ہے نا، دعا کریں گے اللہ ان کا کوئی علاج۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، اللہ یجوج مجوج کی گردنوں میں کیڑے کی بیماری پیدا کرتے، فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، جیسے ایک بندہ مرتا ہے اس طرح وہ سارے مر جائیں۔ ثم يهبط نبی اللہ عیسیٰ، پھر جناب عیسیٰ اور اس دور کے اہل ایمان طور پہاڑ سے زمین پہ نیچے اتریں گے، تو جہاں جائیں گے ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، بدبو پھیلی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ پھر پریشان ہو کے اور اس دور کے اہل ایمان اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ اب ان کی لاشیں چپے چپے پہ پھیلی ہیں، بدبو اٹھ رہی ہے، کیا کریں؟ جب دعا کریں گے تو اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی، بختی اونٹوں جیسی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے جہاں اللہ چاہے گا پھینک دے گا۔ اس کے بعد اللہ ایسی تیز بارش بھیجے گا کہ کوئی کچا اور پکا گھر اس سے محفوظ نہیں رہے گا، اور وہ بارش زمین کو ایسے دھو کے صاف کر دے گی جیسے شیشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر زمین سے اللہ کہے گا اب تو اپنی برکتیں نکال دیں۔ کافر سارے فارغ ہو گئے، دجال بھی گیا، یجوج مجوج بھی، یہودیوں کو بھی صفایا، صرف دین اسلام۔ پھر اللہ کہے گا کہ اے زمین اب تو اپنی برکتیں نکال دیں۔ یہ جو بحیرہ تبریہ ہے یہ فلسطین میں ہے، بحیرہ تبریہ فلسطین میں۔ ایک اور حدیث جامع ترمذی کی ہے، اس میں تذکرہ ہے اس چیز کا کہ یجوج مجوج اس وقت کیا کر رہے ہیں، فتنہ فساد کیسے کریں گے، پھر ان کی موت کیسے واقع ہوگی۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ یجوج مجوج ایک فسادی قبیلہ تھا، فسادی لوگ تھے، آبادیوں پہ حملے کرتے تھے، لوگ ان سے پریشان تھے۔ ذوالقرنین بادشاہ تھا، لوگوں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے ان کے سامنے ایسی دیوار بنائی ہے شاید انسانی تاریخ میں اس جیسی دیوار اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس دور کی ٹیکنالوجی بھی کہاں ہوگی، پہاڑ کی چوٹی تک لوہے کی دیوار لے کے جانا، پھر اس کو دھوکنا، پھر اس میں کوئی سیمنٹ نہیں، کوئی اینٹ نہیں، کوئی پتھر نہیں، کچھ نہیں، پھر تانبے کے ساتھ اس کو جوڑنا پگھلا کے۔ کیسی انجینئرنگ کا تقاضا ہے، کیسی ٹیکنالوجی کا تقاضا ہے۔ لوڈ اٹھانے کے لیے کیا کچھ چاہیے ہوگا۔ اگر عقل کی بنیاد پہ بندہ حدیثوں کا انکار کر دے تو اس دیوار کا ہی انکار کر دے سیدھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یحفرونہ کل یوم، لیکن آپ انکار کر نہیں سکتے۔ اہرام مصر کو دیکھ کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس دور کی کیا سائنس اور کیا ٹیکنالوجی تھی جس سے اہرام مصر بنے ہیں۔ اس دور کے انجینئر بھی پریشان ہیں کہ یہاں کیا انجینئرنگ استعمال ہوئی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے تہذیب نے بڑی ترقی کی تھی اور پھر پیچھے کی طرف اس کا سفر شروع ہوا، کہیں ایسے نہ ہو کہ دوبارہ بھی یہ پیچھے کی طرف سفر جانا ہی ہو۔
لا الہ الا اللہ، یہ لیکن سارے ہمارے اندازے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ کس نے ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ یہ بھی سن لیں ذرا، امام قتادہ تابعی کہتے ہیں مجھے ابو رافع نے بتایا، ابو رافع بھی تابعی ہیں، کہتے ہیں صحابی رسول نے بتایا، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بتایا۔ یحفرونہ کل یوم، ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار میں سوراخ کرنے کی، اسے پاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ اس دیوار کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب سوراخ کرنے کے قریب ہوتے ہیں تو جو ان کا سردار ہے وہ ان سے کہتے ہیں واپس پلٹ جاؤ، کل کریں گے۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ ان کو پہلے ہی کی طرح اس دیوار کو یا اس سے بھی مضبوط کر دیتا ہے، اور جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا اس وقت ان کا سردار کہے گا واپس جاؤ، انشاءاللہ کل ہم اس میں سوراخ کر کے چھوڑیں گے۔ وہ انشاءاللہ کہے گا کل واپس آئیں گے، تو جتنی باقی تھی اتنی ہی دیوار چھوٹی ہوگی، پھر وہ اس میں سوراخ کریں گے اور اس کے بعد وہ باہر نکل آئیں گے، پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، وہ تیر پھینکیں گے آسمانوں کی طرف، اور اللہ ان تیروں کو خون کے ساتھ رنگین کر کے واپس بھیجے گا۔ تو وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں پہ بھی غلبہ حاصل کر لیا ہے اور آسمان والوں کو بھی ہم نے شکست دے دی ہے۔ ایسے بدترین کافر ہیں، جنگلی، قسوتاً و علوا، یہ ان کے دل کی سختی اور ان کی سرکشی ہوگی، تو پھر اللہ اس کے بعد ان کی گردنوں میں ایک کیڑے کی بیماری پیدا کرے گا اور وہ تباہ ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ان کی لاشوں سے کھا کھا کے جانور موٹے ہو جائیں گے۔ یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3153 ہے۔ یہ ہے جی یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس فتنے کو یاد کر کے بھی ایک دفعہ نیند سے اٹھ پڑے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ آپ کو دکھایا گیا تھا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے۔ قرآن مجید کا منہج یہی ہے، حدیث کا منہج یہی ہے، محدثین کا منہج یہی ہے کہ جیسے جتنا جس طرح قرآن میں اور حدیث میں آیا ہے اتنا ویسے ہی مان لو، اتنا ویسے ہی مان لو۔ لیکن کیا کریں، جدید دور ہے، لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی، لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کوئی طویل ہو، کوئی نئی بات ہو، کوئی کہانی گڑھی ہو، اس کو کسی سٹائل سے پیش کیا جائے، وہ یہ تو پرانی بات تھی، کوئی نئی بات بتائے، کوئی نئی بات تو پھر بندہ اپنی طرف سے کرے گا نا۔ علم وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ باقاعدہ یہ مسئلے اللہ کے نبی سے پوچھے گئے تھے اور اللہ نے بیان کیا تھا ذوالقرنین کی کہانی کو، اور اللہ نے بیان کرتے ہوئے سورہ کہف میں کہا تھا اے میرے نبی ان سے کہہ دو سأتلو علیکم منہ ذکرا، اس کی کہانی کا اتنا حصہ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں گا جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو جتنی نصیحت چاہیے ہوتی ہے نا قرآن و حدیث میں اتنی تفصیل آتی ہے، باقی کیا ہوتے ہیں؟ تیر تکے ہوتے ہیں، اٹکل بچو ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے شوق کو پورا کیا کہ یجوج مجوج پہ کوئی نئی تحقیق کریں، کوئی نئی ریسرچ کریں۔ انہوں نے پھر نئی ریسرچ کی، تو نئی ریسرچ کے نتیجے میں کیا کیا نتیجے نکالے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن کے اندر جو نتیجہ نکالا ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ان احادیث کے خلاف ہے۔ انہوں نے تفہیم القرآن کی جلد نمبر 3 صفحہ 44 پہ کہا یجوج ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانوں سے متحدہ ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تتاری اور منگولی جو قبائل ہیں، کیا یہ ایسے ہیں کہ سارا پانی خشک کر دیں بحیرہ طبریہ کا؟ اور کیا وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی تو وہ تتاری اور منگولی تو باہر نکل آئے تھے، تو کیا وہ باہر نکل چکے ہیں؟ جب باہر نکل چکے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے قیامت آ چکی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ان ساری احادیث کے خلاف ایک موقف ہے۔ سید قطب شہید رحمہ اللہ بھی ایک عظیم انسان تھے، ان کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن، اس میں وہ کہتے ہیں یجوج مجوج اصل میں مغل منگول اور تتاری ہیں۔ انہوں نے جو مشرق ممالک کو تہو بالا کر دیا تھا وہی اس سے مراد ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک بھی وہ نکل چکے ہیں، جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون کے فوراً ساتھ قیامت کا تذکرہ ہے۔ سورہ کہف میں بھی جناب ذوالقرنین نے جب وہ دیوار بنائی تھی تو تب بھی یہ کہا تھا جب اللہ کا وعدہ آئے گا ہر چیز ریزہ ریزہ ہوگی تب یہ نکلیں گے۔ ایک صاحب جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ روس، ماسکو اور طوبالس کے فرما بردار کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ تو گویا وہ حدیثوں پر اعتماد کرنے کی بجائے حزقیل کے صحیفہ پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ان کا موقف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد روس اور روس کے لوگ ہیں، اور ماسکو کا نام آتا ہے حزقیل میں، ماسکو شہر کے لوگ ہیں، طوبالس کے لوگ ہیں۔ یہ اس زمانے کے وحشی قبائل تھے اور قدیم زمانے سے متمدن علاقے پر غارت گرانہ حملے کرتے رہتے تھے۔ ایران پر ان کی طاقت ترکستان کے راستے سے بھی ہوتی تھی اور کفکاز پہاڑوں کے اس درے سے بھی جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے چینی لوگ مراد ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ چائنا کے لوگ بھی ہر چیز کھا جاتے ہیں، تو یجوج مجوج بھی سب کچھ کھا جائے، اور وہ جو دیوار ہے اس سے مراد دیوار چین ہے۔ کچھ کہتے ہیں اس سے یورپی اقوام مراد ہیں، اور دیوار جو ہے وہ دیوار برلن ہے۔ ایک صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں حدیث ہے ہی کوئی نہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ یہ بڑا شوق پورا کرتے ہیں اس طرح سے، جو حدیث سمجھ میں نہ آئے کہتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی باتوں کو ٹھکرانے کے لیے یہ بھی ایک بڑا ماڈرن سٹائل ہے کہ آپ کہہ دیں مولویوں کی باتیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ جتنا ہماری نصیحت کے لیے ضروری تھا اتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے اور حدیث نے بتا دیا ہے، باقی سب اندازے ہیں، باقی سب اندازے ہیں۔ احادیث سے اتنا یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسان ہی، انسانی قبائل ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جنگجو ہیں، یہ بھی پتہ چلا ان کا حساب بھی ہوگا، یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کافر ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جناب ذوالقرنین نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، وہ لوہے کی ہے اور تانبا اس کے اندر استعمال ہوا ہے اور پہاڑ کی چوٹی تک اس کو کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے حکم سے وہ بند ہیں، یہ بھی پتہ چلا کہ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا پورا علاقہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے کتنا بڑا علاقہ ہے ان کا، جہاں وہ علیحدہ ایک اپنے جزیرے میں اپنی ایک دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بس جتنا حدیث میں بیان ہوا ہے ہمیں اس پر ہی اعتماد اور یقین کرنا چاہیے، نہ اپنی طرف سے جھوٹی روایتوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور نہ ہی ادھر ادھر سے تیر تکے چلانے چاہیے۔ یہ تھیں وہ باتیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دیکھیے یہ سارے اہل علم، بڑے بڑے اہل علم بھی ان میں ہیں، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن جس موقف کو ہم حدیث سے تھوڑا سا ہٹا ہوا محسوس کرتے ہیں صرف اس طرف ہم توجہ دلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور ان فتنوں سے ہماری حفاظت بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔